عامر بھائی، سب سے پہلے بہت مبارک ہو آپ کو. آپ نے کے بی اے کا الیکشن ایز پریزیڈنٹ سیکنڈ ٹائم جیتا ہے، تو کنگریچولیشنز. آئی ڈونٹ تھنک ایسا پہلے ہوا ہے کبھی. تھینک یو سو مچ. ایک تو مبارکباد کے لیے، اور زورین سے پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن آج کے دور میں اس طریقے سے کنٹینیوسلی جو ہے سیکنڈ ٹائم آنا، یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا. اور خاص طور پہ جب ہم ایک بڑے لیول پہ کچھ ایشوز کو بھی ڈیل کر رہے ہوں نیشنل لیول کے، تو پوزیشن بڑھ جاتی ہے. اس سب کے باوجود بھی جو ہمارے وکلا تھے، پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ تو خیر اپوز کر رہی تھی، لیکن جو وکلا تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور شکر الحمدللہ وکٹری ملی. ماشاء اللہ، آپ کی وکٹری وہ وکٹری ہے جہاں پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، جہاں پہ کسی کو کوئی کمپلینٹس نہیں ہے. اینڈ میں نے دیکھا جس طرح آپ نے الیکشن لڑا تھا، اور یہ میرا اب آپ سے سوال ہے کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم جو ہے وہ ناچ رہے ہوتے ہیں ایز وکیل، ہم گا رہے ہوتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی کیمپین کے دوران. بٹ آپ کا واحد الیکشن کیمپین تھا جہاں پہ میں نے دیکھا کوئی ایسی سو ٹو سے وہ پیٹی حرکتیں نہیں تھیں جو وکلا کو سپورٹ نہیں کرتی، کہ کوئی ناچ گانا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اٹ واز اے ویری لائر لائک کیمپین. آپ نے لوگوں سے صرف جا کے ووٹ مانگا، اور آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے پاس پریکٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وکلا کی؟ ہمارے کیمپ میں نہیں تھا. میں آپ کو پتہ ہے زیادہ پروگرامز کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے صرف ایک ہی پروگرام کیا تھا. اور میں اس چیز کا واقعی گواہ ہوں کہ آپ نے اتنے صحیح. پروگرامز اور نہیں اس کیے. کا ریزن ایک پروگرام کرنے کا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ الیکشن جو ہو وہ لیس بجٹ ہو، تاکہ کوئی بھی ممبر بار جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ اس بات سے ڈسکریج نہیں ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس کو یہ پتا ہو کہ اگر میں محنت کروں گا تو الیکشن لڑ سکتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں ایک انڈیا کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ وکلا تھے، وہ پہلے ایسے امپریشن دیا تھا پاکستان کا، پھر بعد میں لوگوں نے فوکس کیا، بولا بھائی یہ پاکستان کا نہیں، انڈیا میں ہوا ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے پنجاب میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ پہلے سے کافی چیزیں ماڈریٹ ہوئی ہے. برا نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایوائڈ کر سکیں تو اچھی بات ہے. لیکن ینگ جنریشن کو ظاہر ہے، آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو اس ٹائم پہ 70% ووٹر آپ کہہ لیں وہ 20 سے 35 سال کے درمیان ہے. وہ بھی بالکل ینگ ہے، ان کی اپنی بھی شادی نہیں ہوئی بھی، ساری چیزیں نہیں ہیں. اب ہم ان کو ایک دم سے بولیں گے کہ آپ یار بالکل ہی سیریس ہو جاؤ، تو مجھے نہیں لگتا ہے. نہ ہو اچھی بات ہے، لیکن بٹ اف دے آر انجوائنگ دے کین انجوائے. عامر بھائی، آپ ماشاء اللہ کنزیکٹیو، ابھی آپ پریزیڈنٹ، پچھلے سال آپ کے بی اے پریزیڈنٹ، اس سے پہلے آپ پالیٹکس میں کافی ایکٹیو رہے ہیں. آپ سیکرٹری سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن تھے، پھر آپ جوائنٹ سیکرٹری کے بی اے تھے. کنسسٹنسی آبویسلی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو آپ کنسسٹنٹ رہے ہیں، تو اس کا یہ سیکرٹ انگریڈینٹ کیا ہے؟ دیکھیں زورین، میں نے جو فوکس رکھا وہ خدمت پہ رکھا، وکلا کی ویلفیئر پہ رکھا. میں ان لوگوں میں سے نہیں رہا کہ اگر انہوں نے رول آف لا کا نعرہ لگایا تو وہ ویلفیئر بھول گئے، اور اگر ویلفیئر کا نعرہ لگایا تو وہ رول آف لا کو بھول گئے. میں نے ہر اینگل میں کام کیا. میں نے رول آف لا کے لیے کام کیا. کرنٹ سینیریو میں 26ویں امینڈمنٹ پہ آل پاکستان لائرز کنونشن کیا. ابھی میں نے پٹیشن فائل کی اپنی کیبنٹ کے ساتھ مل کے، تو یہ میری کیبنٹ نے کنونشن کیا. اس کے بعد پھر جہاں اسٹینڈ لینا ہوتا ہے ہم اسٹینڈ لیتے ہیں، تو ہم رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. صحیح. جہاں پہ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات آتی ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات ہوتی ہے. پھر سیکنڈ سائڈ پہ اگر آپ آئیں گے تو وہ ہے ویلفیئر کے لیے. آپ جانتے ہیں جب میں ہائی کورٹ میں جنرل سیکرٹری تھا، بارس کی حالت کیا تھی. پھر پاسپورٹ آفس پہلی بار ایک ایسا ہوا، حالانکہ مجھ سے پہلے جو لوگ آتے تھے وہ ہم سے زیادہ سورسفل تھے، لیکن وہ ویلفیئر میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. تو پاسپورٹ آفس فرسٹ ٹائم ہم نے بنایا. پھر میں نے اپنا جو لوگوں کو نیکسٹ، جب میں پریزیڈنٹ کے لیے آ رہا تھا تو پریزیڈنٹ پہ میں نے کہا کہ کیا نام ہے اس کا، آپ کے لیے سوسائٹی کے لیے زمین ہونی چاہیے، آپ کے لیے ہاسپٹل ہونا چاہیے. نادرا آفس کے لیے کہا. پھر نادرا آفس کے لیے لاسٹ ایئر جگہ نہیں مل رہی تھی، پھر چیف صاحب نے بھی جگہ لوٹ کی ہے، اس کی کنسٹرکشن کا 2-4 دن میں کام شروع ہو جائے گا.
تو وکلا کا اپنا سٹی کورٹ میں نادرا آفس ہو جائے گا. پھر ان کی سوسائٹی کے لیے 200 ایکڑ زمین لی جو کہ پہلے نہیں تھی, اب اس کے پوزیشن لینی ہے. فردر پروگریس میں گورنمنٹ نے اس کو ایلوکیٹ کر دیا. ہاسپٹل کے لیے جو ایفرٹس کر سکتا تھا کیا, جگہ دی, فائنینسر ارینج کیا, بٹ اینی ہاؤ وہ نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد بھی ابھی کتیانہ میمن میں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. پھر جب میں تھا لوئرس پروٹیکشن بل وکلا کی جو سیفٹی کے لیے تھا وہ کیا. پروٹیکشن بل جو پاس ہوا, جب اس ٹائم جرنلسٹ پروٹیکشن بل پاس ہوا تھا تو میں نے لوئرس پروٹیکشن بل کے لیے لکھا سی ایم صاحب کو کہ بھئی اگر جرنلسٹ ہو سکتا ہے تو لوئرس پروٹیکشن بل ہو. کیوں نہیں ہو تو سکتا؟ لوئرس پروٹیکشن بل پاس ہوا. پھر آرم لائسنسز کے لیے فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ایسا ہوا تھا کہ ایک ہی وقت میں 250 پلس لوگوں کے آرمس جو وکلا کے لائسنس بنے. پھر اس کے بعد آگے 100 کیے, پھر ایسے 350-400 لوگوں کے آرمس ہائی کورٹ میں کیے. ابھی 1000 پلس لوگوں کے آرمس لائسنس کی جو لسٹ ہے وہ ایکسیپٹ کرائی ہوئی ہے, وہ صرف اس میں چل رہی ہے ویریفیکیشن وغیرہ میں, وہ ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے انلمیٹڈ جوریسڈکشن کا ایشو تھا, میرے سے پہلے سے مسئلہ چل رہا تھا. فرسٹ ٹائم ہائی کورٹ میں جب گیا 2018 سے ایک پٹیشن فائل تھی, اس کا رپلائی نہیں فائل کر رہی تھی ہائی کورٹ بار. یہ وہی ہے جو پیکیونری جورسڈکشن کا پرابلم پیکونری تھا. جوریسڈکشن کے Right. انلمیٹڈ وہ ہو تو اس میں پھر میں نے جا کے نو آبجیکشن داخل کیا. حالانکہ مجھے اپنی کیبنٹ کے جو صدر تھے یا وائس پریزیڈنٹ تھے ان سے ریزسٹنس آئی, لیکن ہماری باقی پوری کیبنٹ نے سپورٹ کیا اور ہم نے اس کو انلمیٹڈ. پھر انہوں نے بھی جب دیکھا کہ پوری کیبنٹ ایک پیج میں آ گئی ہے تو انہوں نے بھی پھر ہم نے اس میں نو آبجیکشن فائل کیا جا کے کہ بھئی یہ انلمیٹڈ جوریسڈکشن, یہ بیسک ایشوز ہیں وکلا Basic کے, issues صحیح ہے. ہیں. تو وہ انلمیٹڈ کا الاؤ ہوئی, لیکن وہ پھر اب آگے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا, وہ ایک الگ ایشو ہے. پھر اس کے علاوہ رات دن جو بھی وکیل کا ایشو ہے اس پہ وہ چاہے تھانے میں چاہے ہاسپٹل میں یا کسی اور غمی ہے خوشی ہے, میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا ہے, ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا ہے. مجھ پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی آبجیکشن کیا کہ بھئی آپ کیوں تھانے جاتے ہو, آپ کا کیلیبر نہیں ہے. تو اس میں نے 2 ریزنز دیے تھے. ایک ریزن میں نے یہ دیا کہ اگر میرے بھائی کو کوئی 2 تھپڑ لگائے کیا میں اس کے لیے تھانے میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا, اور اگر میں اس کے لیے تھانے میں جا سکتا ہوں جو کہ میرا ووٹر بھی نہیں ہے تو میں وہ بندہ جس کے ووٹ سے میں صدر بنا ہوں اس کے لیے تھانے میں کیوں نہیں جاؤں. یہ کیلیبر کچھ نہیں ہے, یہ ویلفیئر کی سیٹ ہے, یہ ایگزیکٹو سیٹ نہیں ہے, یہ خدمت کی سیٹ ہے. ہمیں یہاں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو ہم نے جو کنسپٹ رکھا وہ خدمت کا رکھا. ہم نے کنسپٹ یہ نہیں رکھا کہ بھئی ہم آ گئے تو اب ہم ہیں اور ہم یہاں پہ کوئی بہت بڑے بیوروکریٹ آ گئے, نہیں, خدمت کی لوگوں کی. دوسرا ریزن یہ تھا کہ ابھی جب ہم الیکشن لڑتے ہیں, زورین آپ بھی دیکھتے ہوگے گزرتے ہوگے, ہم سب آپ کی منت کر رہے تھے کہ ہمیں ووٹ دے دو, صحیح ہے. سی چوک پہ کیا اگر آپ کیلیبر کی بات کرتے ہیں تو آپ سی چوک پہ دیکھتے ہیں کتنا رش ہوتا ہے الیکشن کے دوران, کیا اور ہر بڑے سے بڑا وکیل کیا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ سی چوک پہ پھر کھڑے ہو کے ووٹ مانگے؟ اگر آپ کیلیبر کی بات کر رہے ہو, کیلیبر تو نہیں ہے نا. پھر کیا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ راجہ ریاض شہید گیٹ پہ روڈ پہ کھڑے ہو کے ووٹ مانگے؟ کیا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پارکنگ پہ کھڑے ہو کے ووٹ مانگے؟ ڈبل سٹینڈرڈ والی صحیح بات ہوگی نا پھر. اچھا, اس ٹائم میں جب آپ نے ووٹ لینا ہوتا ہے تو آپ وکیل کو پروٹوکول دیتے ہو, اس کو آپ کہتے ہو باربیکیو ٹو نائٹ میں آ جاؤ, پی سی میں آ جاؤ, بھئی آپ اس کو دعوتیں دے رہے ہو, صحیح ہے. اس کا 10ویں منزل میں ہے گھر تو 10ویں آفس ہے تو 10ویں منزل میں جا رہے ہیں. اس کا گیدڑ کالونی میں گھر ہے تو گیدڑ کالونی میں اس کے پیچھے جا رہے ہیں ووٹ, صحیح ہے. اور یہ وہ بندہ جس سے آپ ویسے بات بھی نہیں کرو گے, اب آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہو, صحیح. اب جب آپ نے اس کا ووٹ لے لیا اور اس غریب کے ساتھ کوئی تکلیف ہو گئی تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں آپ کا کیلیبر گر رہا ہے. کھڑے ہونا تو عامر بھائی دور کی بات فون نہیں اٹھاتے, صحیح ہے. تو اب کیا ہے, ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکریج کیا. ہم نے کہا ووٹ صرف خدمت کا ہے. پھر یہ ایسے آدھا ہاتھ ملاتے تھے, صحیح ہے. ہم کہتے تھے عزت دو, یہ ووٹر ہے جس کی عزت سے آپ صدر بنے, جس کے ووٹ سے آپ صدر بنے, جس نے آپ کو یہ عزت دلائی ہے. تو ہم کہتے ہیں ووٹ خدمت کا ہو, ووٹ عزت کا ہو, ووٹ ویلفیئر کا ہو. وکلا الحمدللہ سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں انہی لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو ہمارے لیے کھڑے ہیں, جو ہمارے لیے سٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے, اور جو ہمارے میں سے ہی آئے ہیں, جو ہم میں سے ہی آئے ہیں. پر بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اوپوننٹ کی جو مین کمپین تھی وہ ایف آئی آرز تھے,
صحیح ہے. Yes. ہمارے 2 پوائنٹ تھے. ہم نے ایف آئی آر سے کہا کہ اگر زیادتی ہوگی ہم جائیں گے, اور آپ ہر جگہ کھڑے کھڑے ہوں گے. ہوتے ہو. صحیح ہے. سیکنڈ تھا رول آف لاء کے لیے ہم نے کنونشن کی ہے. ہماری نظر میں 26ویں امینڈمنٹ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو یہ ختم کر رہی ہے. ہم اس کے خلاف ہیں اور خلاف رہیں گے. اس کو اب جس کو بھی جو کہنا ہے کہ کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے, راضی وہ ہوتا تو ہے, ان صحیح. کا حق ہے, بھلے ہوتے ہیں. دو پوائنٹس پہ تھا اور اس بار جو مینیڈیٹ بھی گیا انہی 2 پوائنٹ پہ گیا. اور شکر الحمدللہ دوستوں نے سپورٹ کیا اس میں. عامر بھائی, لیگل بیک گراؤنڈ آپ کا اتنا کوئی نہیں ہے. آپ یو دا فرسٹ جنریشن لائر. آپ نے گراؤنڈ اپ سے خود ہی محنت کی ہے اور اللہ نے آپ کو آج یہاں پہ پہنچایا ہے. ہمارے پاس آپ نے ایک اور بات کی کہ یہ جو سیٹ ہوتی ہے یہ ایگزیکٹو نہیں ہے. ہمارے پاس یہ انفارچونیٹلی مسکنسیپشن ہے کہ ایگزیکٹو سیٹ ہے. آپ ویلفیئر کے لیے آ رہے ہو. تو ناٹ ہیونگ اینی لیگل بیک گراؤنڈ, آپ نے کیا کیا چیلنجز فیس کیے؟ کیونکہ ایز میرا بھی دیکھیں لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اینڈ دا چیلنجز جو میں نے فیس کیے آپ ان سے بڑا ریلیٹ کرو گے کیونکہ آپ بھی آئی ایم شیور اسی کے تھرو گئے ہوگے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ایک وکیل پاس گریجویٹ ہو کے آ رہا ہے LLB کی ڈگری لے کے, اس کے لیے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک بات سمجھیں, ایک تو بار کا رول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ینگسٹرز کے لیے اسٹیفنڈ کا اگر ہم بندوبست کر سکتے ہیں وہ کریں. کچھ ذمہ داری ہم پہ آتی ہے اور اس کے لیے یہ جو لائرس پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا ہے اس کی اگر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو اس میں 2 سال تک جو بھی ینگ وکلا آئیں گے ان کو اسٹیفنڈ دیا جائے گا. تو کافی حد تک وہ مسئلہ حل ہوتا ہے. ایک چیز ہے فور دی سیک ہم اسٹیفنڈ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. صحیح. ایک بات سمجھیں, اب کوئی بھی کاروبار بھی شروع کرو گے نا, شروع میں آپ کو ٹائم لگے گا, 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال. سپوز اب میں فرسٹ جنریشن لائر تھا, میرے فرسٹ جو استاد تھے وہ چودھری افتخار صاحب تھے. وہ مرتضی بھٹو کیس میں وہ DIG شاہد حیات, رائے طاہر, شعیب شڈل صاحب, یہ سارے ہمارے کلائنٹ تھے. صحیح ہے. چودھری افتخار, اس میں قاضی اشرف صاحب ہوتے تھے ان کے. تو اب اس میں کیا ہوا کہ وہ جو چودھری صاحب تھے کرمنل کے ایکسپرٹ وکیل تھے اور وہ 10-12 کوشچنز میں ہم نے دیکھا بھی سنا بھی تھا کہ وہ کیس کو بریک کر دیتے تھے. اور ان کی ایج اس ٹائم 84-85 ایئرس تھی اور میرا خیال ہے اراؤنڈ 50 ایئرز ان کا تجربہ تھا صرف وکالت کا. تو انہوں نے ہمیں جو لیگل سے زیادہ پریکٹیکل چیزیں سکھائی. پریکٹیکل میں یہ تھا کہ وہ ہمیں مینٹلی سٹرونگ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی سپوز کبھی بتاتے تھے, بولتے تھے کہ بیٹا تم دیکھتے ہو کہ یہ چودھری افتخار یہاں بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھائی شاید ایسا ہی تھا. بولا ایسا نہیں تھا. پھر انہوں نے اپنے واقعہ سنایا کہ ایک بار میرے استاد نے اپنے کیس میں مجھے بھیج دیا. بولا جب میں وہاں گیا تو جو پارٹی تھی اس نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پیسے ہم نے بیل کے دیے تھے, یہ بچڑا کہاں سے آ گیا ہے. بولا ہم نے بھی یہ چیلنجنگ فیس کیے تھے. پھر مطلب کہ مختلف جگہوں پہ زندگی کے وہ سکھاتے تھے. ان کی گاڑی کی ایک بار بیٹری خراب ہوئی تو وہ ایک بندے کے پاس گئے تو وہ ایک دم سے ان پہ تھوڑا ہارش ہوا. دوسرے کے پاس گئے تو یہ اس پہ ہارش ہو گئے. پھر کہا کہ بیٹا زندگی میں ہر جگہ آپ ہر کسی کو دبا نہیں سکتے, کہیں آپ کو دبنا پڑے گا, کئی لوگوں کو دبانا پڑے گا. پھر میرے جو استاد تھے وہ حنیف سما صاحب تھے چودھری صاحب کے انتقال کے بعد. سما صاحب بڑے بھائی بھی ہیں, والد کی طرح بھی ہیں, بہت کلوز ہیں مجھ سے. تو باہر پولیٹکس میں بھی انہوں نے بڑا ساتھ دیا. سما صاحب سے پھر ہم نے پریکٹیکلی لا کیا ہوتا ہے وہ سیکھا. انہوں نے بتایا کہ بھائی کہاں کیا کرنا ہے. کافی جو لیگل چیزیں یہ ان میں 3-4-6 مہینے گزرے. صحیح ہے. سما صاحب کے بعد پھر ہم نے اپنی پریکٹس میں 6 مہینے بعد پہلا کیس ملا, ڈبل سواری کا ملا تھا. 2000 روپے ملے تھے. بڑا خوشی, بھاگتے بھاگتے DC آفس میں پہنچے, بھائی کیس مل گیا. تو ود دی ٹائم پھر اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وکالت میں آپ کو ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک اور تھے منیر صاحب, سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے, منیر احمد بھائی. انہوں نے بڑا سپورٹ کیا کیونکہ وہ سابق پروسیکیوٹر بھی رہ چکے تھے اور ان کی کرمنل کی گرفت سما صاحب اور ان دونوں کی بہت اچھی ہے. تو ان سے یا سما صاحب سے میں کافی پھر لیتا رہتا تھا سجیشنز, کیونکہ میرے پاس اس وقت ہائی پروفائل کیسز بھی تھے جس میں ایک سرفراز شاہ مرڈر کیس تھا.
تو اس میں وکیل تھا اور سپریم کورٹ تک تھا، رپورٹڈ تھا. تب میں 2016 تک پورا پریکٹسنگ ایڈوکیٹ تھا. میں بار پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تھا. آپ کا کچھ لینا دینا نہیں تھا نہیں، بار پالیٹکس سے پولیٹکس میں 2016 تک؟ 2016 تک. 17 سے پھر میں بار پولیٹکس کی طرف آیا. تو اس دوران پھر اور ہائی پروفائل میٹرز آئے، کیسز آئے، اور اپنی محنت کی رات دن. تو یہ ہوتا ہے کہ بینگ فرسٹ جنریشن آپ کو ہارڈ ٹائم تو آتا ہے، لیکن اگر آپ کھڑے رہیں گے، وکالت میں کھڑا رہنا زیادہ ضروری ہے. عامر بھائی، آپ کو آئی تھنک، مجھے نہیں پتا آپ اس بات سے اگری کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کو کہا جاتا ہے دی کنگ آف سٹی کورٹ. نہیں، دیکھو، میں بھی لوگ محبت سے کہتے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. کنگ صرف رب العزت ہے. صحیح. جس دن ہم یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ ہم کنگ ہیں، ہم سب کچھ ہیں، ہم گر جائیں گے. بڑی صرف رب کی ذات ہے. ہم خدمت گار ہیں. ہاں، یہ بولیں کہ بھائی سٹی کورٹ کا خدمت گار ہے تو میں حاضر ہوں. عامر بھائی، اوور ٹائم یہ دیکھیں ایک رجحان چینج ہو گیا ہے. پہلے جو ینگ وکیل گریجویٹ ہو کے آتے تھے ان کو ہائی کورٹ جانے کا بڑا شوق ہوتا تھا، وہ جاتے تھے ہائی کورٹ ڈائریکٹ کہ ہمیں ہائی کورٹ جانا ہے. بٹ آئی تھنک ڈیو ٹو دا ڈیلیز ان میٹرز پروسیڈنگ ان دا ہائی کورٹ، اب لوگ سٹی کورٹ کی طرف زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں. میرے بہت سارے دوست ہیں جو فریش گریجویٹ جن کا رجحان چینج ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہائی کورٹ میں اتنے ڈیلیز کیوں ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈسٹرکٹ کورٹ؟ ڈسٹرکٹ کورٹ میں پھر میٹرز پروسیڈ ہوتے ہیں. دیکھیں، ہائی کورٹ کا مزاج بالکل الگ ہے. صحیح. ہائی کورٹ میں گنتی کی 4-5 فرمز ہیں جنہوں نے اس کو اوکیوپائڈ کیا ہوا ہے. صحیح ہے. ان کے میٹر چلتے بھی ہیں، ریلیف بھی آتا ہے، رزلٹ بھی جلدی آتے ہیں. اب وہ کیا پروسیجر ہے، وہ زیادہ بہتر کس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ پروسیجر تو ایک ہی ہے، لیکن ایک کڑوا سچ ہے. صحیح. لیکن باقی ینگسٹرز کو وہ اپرچونٹی نہیں ملتی. اس کے ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ججوں کی تعداد کم ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وکلا وہ ٹیکنیک یوز نہیں کر رہے شاید جو وہ فرمز یوز کر رہی ہیں. بٹ بیسیکلی ہائی کورٹ میں جو ینگ وکلا ہے ان کو وہ پذیرائی نہیں ہوتی. جب ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی تو وہ ریورس ہوتے ہیں. ظاہر انہوں نے سروائیو تو کرنا ہے. اچھا، پھر زورین ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، پہلے وکالت میں لوگ آتے نہیں تھے تو وکلا کی تعداد اس کثیر تعداد میں نہیں ہوتے تھے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب وکلا بہت کثیر تعداد میں آ گئے ہیں. صحیح. آپ اگر 4 سال میں دیکھیں گے تو کم از کم 5000 نیو آئے ہیں لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں ینگسٹرز ہیں جو سب ایکٹیو ہیں، مطلب یہ واقعی میں وکالت کرنے آئے ہوئے ہیں. صحیح. تو اب پھر ان کو مختلف جگہوں میں اپنا سروائیول کرنا ہے، وہ پھر چاہے ہائی کورٹ میں کریں چاہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں کریں. تو اب ان کے لیے کورٹس کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ دوسروں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کوئی نہ کوئی پروسیجر یا چیزیں چینج کرنی پڑیں گی کہ ینگسٹر جو ان سے ہیں وہ اس سے انکریج ہوں. وہ وہاں پہ چونکہ ان کو پھر اس لیول پہ اپرچونٹی نہیں ملتی تو وہ پھر سوچتے ہیں کہ یار چلو ڈسٹرکٹ کورٹ میں جاتے ہیں، ایک تو ڈسپوزل جلدی ہے، لرننگ زیادہ ہے. بھائی وہاں پہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لرننگ نہیں ہے. صحیح ہے. یہاں پہ لرننگ تو آپ کیس چلا رہے ہو، کیس سیکھ رہے ہو، پورا ایویڈنس چلا رہے ہو. صحیح، سارا کچھ. تو پھر ایک لرننگ کی سینس میں بھی زیادہ تر جو ینگسٹرز ہیں وہ پھر ڈائیورٹ ہوتے ہیں یہاں پہ. اور آپ نے یہ بالکل صحیح فرمایا کہ وکلا کی تعداد بڑھ گئی، جو نئے گریجویٹس آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ 5 ایئر پروگرام اور 3 ایئر پروگرام کی وجہ سے جو ان میں جو فرق ہے، 3 ایئر میں ہم دیکھ رہے ہیں جو باہر والا LLB ہے اس میں سے لوگ 3 ایئر میں گریجویٹ ہو کے وکیل بن رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا 5 ایئر. آپ کی کس طرف زیادہ پریفرنس ہے؟ دیکھیں، میں نے خود نے 3 سال میں کیا ہے. صحیح. جس نے بھی 5 ایئرس کیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ینگ وکلا کی جو تعداد ہے اس کو روکا جائے، اس سے علاوہ کچھ نہیں تھا. اگر ان کا یہ مقصد ہوتا کہ یہ اچھے ٹرین ہو کے آئیں تو وہ اس 3 سال میں ہی اچھی ٹریننگ دیتے. جو سینئرز تھے ان کو ایک اپریہنشن تھی کہ یہ کثیر تعداد میں ینگسٹرز آ رہے ہیں تو انہوں نے 5 میں کر دیا. چیزیں وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، صرف انہوں نے ایک بریک لگایا تھا ینگسٹرز کو کہ وہ 5 سال میں چلے جائیں. صحیح. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں LLB میجورٹی آف لوگ، ایک وقت تھا جب لوگ بچوں کو ڈاکٹرز بناتے تھے، انجینئرز بناتے تھے،
میرے خیال سے میں ہو سکتا ہے غلط ہوں لیکن اس ٹائم پہ LLB ٹاپ پہ میجورٹی آف لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ وکیل بنے, چاہے بیرسٹر بنے یا سادہ جو بھی وہ بنے, لیکن وہ وکیل ہو. انٹرم آرڈر بڑا سلیکٹیو ہے, بہت سلیکٹیو لوگوں کو مل رہا ہے اس میں. دیکھیں آپ, آئی اپریشیٹ کہ آپ یہ چیزیں بڑی کھل کے کہتے ہیں, بٹ آپ کا کیا رول ہے اس کو بہتر کرنے میں؟ دیکھیں میں ایک چیز کہتا ہوں, اگر انٹریم ریلیف ہے تو وہ پھر سب کے لیے ہو. ایک وہ ینگ بچہ جس کی فریش انرولمنٹ بھی ہے نا ہائی کورٹ میں ایک دن کی بھی, وہ ریلیف پھر اس کو بھی ملے, اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے نہیں ہو. صحیح بات ہے. صحیح, پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کو دینا اور اس کو نہیں. تو ختم ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے جہاں سب سینس آف رسپانسبلٹی لے لیں گے اور جسٹس کریں گے, ہمارے ساتھ بھی اپنے ساتھ بھی. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا, اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم اگر آپ واپس سے ٹائم نکالیں گے تو آپ سے ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. تھینک یو سر, تھینک یو.